یہ وہ زمانہ تھا کہ جب طوفان نوح تھم چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی سے اتر آئے اور انہوں نے اپنے 3 بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں دوبارہ انسانی آبادی بڑھ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے شام عرب کی زمین پر جا کر آباد ہوئے، جن کی نسل سے ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام تھا عاد۔ عاد اپنی اولاد کے ساتھ عرب کے علاقے سرائے احقاب میں جا کر بس گیا، جہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ یہاں پر قوم عاد کی حکومت کی شروعات ہوئی۔ انہوں نے تقریباً 1500 برس تک حکومت کی۔ انہوں نے اپنی محنت اور طاقت کے دم پر اس بنسر صحرا کو ایک خوبصورت سلطنت بنا دیا۔ قوم عاد دنیا کے سب سے لمبے اور طاقتور انسان تھے۔ ان کی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے پیڑ کو جڑ سمیت اکھاڑ پھینک دیتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک شخص 1000 سال کی عمر پاتا، وہ بوڑھے نہ ہوتے اور ان میں کوئی بیماری نہ ہوتی۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر ایک عالیشان محل بنائے تھے اور بڑے بڑے پلر لگا کر اپنی بستیوں کو آباد کرتے، اس لیے ان کو 1000 ستون والی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قوم اس وقت کی سب سے طاقتور سلطنت تھی، بس اسی بات کا ان کو تکبر یعنی گھمنڈ ہو گیا اور وہ لوگ زنا، بے حیائی، بت پرستی، قتل و غارت پہ حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے ان کو 50 سال تک اللہ کی طرف بلایا، لیکن یہ اپنی طاقت کے نشے میں اس قدر مدہوش تھے کہ کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ اگر کوئی ہے تو لاؤ ہمارے سامنے۔ بس آ گیا اللہ کا عذاب اور کئی دنوں تک بارش نہ ہوئی اور ساری بستی میں سوکھا پڑ گیا، جانور مرنے لگے اور قوم عاد پانی کے لیے ترسنے لگی۔ ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ وہاں سے نکل گئے اور پھر اچانک ایک طوفان شروع ہوا جو اس قدر تیز تباہی والا تھا کہ ان کے بڑے بڑے محل ٹوٹ کر گرنے لگے اور یہ طاقتور لوگ اس ہوا کے سامنے ٹک نہ سکے اور ہوا کے ساتھ اڑ کر اپنے محلوں سے ٹکرانے لگے۔ ہوا کا عذاب اس قدر تیز تھا کہ قوم عاد کے بھیجے باہر آ گئے۔ یہ طوفانی عذاب 7 دنوں اور 8 راتوں تک مسلسل چلتا رہا اور یہ پورا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا اور زمین کے نیچے دب گیا، جس کے ثبوت آج بھی دکھائی دیتے ہیں۔